اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ انعام کے رکوع نمبر 17 سے۔ تو سورۃ انعام کے رکوع نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کھیتی، باغات، پھلوں اور جانوروں اور حلال و حرام کے احکام کا ذکر کریں گے، لیکن اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ رکوع انسان کو شکر، استدلال اور اللہ کی اطاعت اور بے بنیاد رسموں سے بچنے کا درس دیتا ہے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے جو کہ چھپروں پر چڑھائے ہوئے ہیں اور نہ چڑھائے ہوئے ہیں، وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ، اور کھجوروں کے درخت ہے اور کھیتی ہے کہ مختلفاً أُكُلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، اور کھجوروں کے درخت اور کھیتی ہے جن کے مختلف یعنی کہ جو ذائقے کے اندر مختلف ہے، زیتون ہے، انار ہے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہ ملتے جلتے بھی ہیں۔ کلوا من ثمرہ، کھاؤ اس کے پھلوں سے، اذا اثمر، جب وہ پک جائے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، اور اس کا حق دو جب کٹائی کا دن آئے، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا ہونے والی ہر کھیتی، پھل، سبزی، درخت کا ذکر فرما کر حکم دیا ہے کہ کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو، اس لیے کہ زمین سے پیدا ہونے والے ہر پھل، کھیتی اور کھیتی میں سے اللہ کا حق ادا کرنا ضروری ہے، خواہ وہ معروشات ہوں یعنی جن کی بیلیں اونچی جگہوں پر چڑھائی جاتی ہوں، مثلا انگور، توری وغیرہ، یا پھر باغات یا ایسے باغات ہوں جن کی بیلیں زمین پر پھیلتی ہوں، جیسے کہ تربوز، خربوزہ، گرما وغیرہ، یا ایسے پھلدار درخت ہوں جو اپنے تنے پر قائم ہوں، مثلا کھجور، زیتون، انار وغیرہ، یا کوئی اور بھی کھیتی ہو۔ زمین سے پیدا ہونے والے ہر پھل اور کھیتی میں سے اللہ کا حق نکالنا فرض ہے، اور مال میں اللہ کا سب سے بڑا حق زکوٰۃ اور عشر ہے۔ تو بعض علماء نے سبزیوں میں اور پھلوں میں عشر نہیں ہے جن کا ذخیرہ نہیں ہو سکتا، مثلا مالٹا، انار وغیرہ۔ دلیل کے طور پر ترمذی کی ایک حدیث بیان کرتے کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، مگر خود امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، نہ اس مطلب کی کوئی اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس حدیث میں ہر کھیتی زیتون، انار کا اس آیت میں ہر کھیتی زیتون، انار کا ذکر ہے، حالانکہ انار کا ذخیرہ نہیں ہوتا۔ تو دور رسالت کے عمل کو دیکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومت ایسی چیزوں کے عشر نکالنے کا اہتمام کرے جن کا ذخیرہ کر سکے، باقی باغوں اور کھیتوں والے اللہ تعالیٰ کا حق خود مستحقین میں تقسیم کر دے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق سے کم کھجوروں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 اونٹوں سے کم میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب 52.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس سے زکوٰۃ ہے، اگر اس سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک غلہ اور کھجور کی مقدار 5 وسق تقریباً 20 من تک نہ ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کو بارش یا چشمہ سیراب کرے، یا جو زمین خود بخود نمی سے سیراب ہو جائے، اس کی پیداوار سے 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، یعنی جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے تو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی فصل کو مستثنا قرار نہیں دیا۔ اللہ کہتے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، حد سے نہ گزرو،
اس سے مراد ناجائز جگہ خرچ کرنا بھی ہے اور اعتدال سے بڑھ کر خرچ کرنا بھی ہے۔ کھانے پینے میں زیادتی بھی منع ہے اور اتنا صدقہ کرنا بھی اسراف ہے کہ اس کے بعد آدمی خود محتاج ہو جائے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، قیل و قال یعنی فضول بات کرنا، مال کا ضائع کرنا اور بہت زیادہ سوالات کرنا۔ آگے اللہ کہہ رہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا، اور کچھ جانور ایسے ہیں جو کہ چوپائے ایسے ہیں جو کچھ بوجھ اٹھانے والے ہوتے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کھاؤ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارے لیے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کھیت اور چوپائے جو تمہیں عطا کیے ہیں نا تمہارے لیے حلال، انہیں کھاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو جس کے بہکانے پر جاہل مشرکوں نے اس میں کئی قسموں کو حرام کر رکھا ہے۔ حمولتاً سے مراد وہ جانور ہے جن پر سواری کی جاتی، مثلاً اونٹ، بیل وغیرہ، اور فرشن سے مراد وہ چھوٹے جانور ہیں جیسے بھیڑ، بکری جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے ایک اور فرمان میں کہ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللنا لهم فمنها ركوبوا ومنها یاکلون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان چیزوں میں سے جنہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں، پھر وہ ان کے مالک ہیں اور ہم نے انہیں ان کے تابع کر دیا ہے، تو ان میں سے کچھ ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے بعض کو وہ کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ کہہ رہے ہیں ثمانیت ازواج، 8 جوڑے ہیں، من ضأن اثنین ومن معز اثنین، بھیڑ میں سے 2 ہیں اور بکری میں سے 2 ہیں۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، کیا ان کے دونوں نر حرام کیے گئے ہیں یا دونوں مادہ حرام کی گئی ہیں؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچہ جو ان کے دونوں یعنی کہ دونوں ماؤں کے رحم میں پلتے ہیں وہ حرام کیا گیا، یعنی بکری یا بھیڑ دونوں، ٹھیک ہے، ان کے رحم میں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، تو مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اونٹ میں سے دونوں نر اور مادہ، ومن البقر اثنین، اور گائے میں سے نر اور مادہ۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، کیا یہ ان کے دونوں نر حرام ہیں یا پھر ان کی مادہیں حرام ہیں؟ ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر جو ان کی یعنی کہ اونٹنی اور جو گائے ہے اس کے رحم کے اندر جو ہے وہ حرام ہے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، کیا تم گواہ ہو جب اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی اس معاملے میں؟ فمن اسلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ لیضل الناس بغیر علم، کہ جو کہ گمراہ کرے لوگوں کو بغیر علم کے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالموں کی قوم کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام سے قبل عربوں کی جہالت کا بیان ہے کہ انہوں نے چوپاؤں کو حرام قرار دے کر بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام یعنی مختلف انواع و اقسام میں تقسیم کر دیا تھا۔ اسی طرح جانوروں، فصلوں اور پھلوں کو بھی انہوں نے یعنی فصلوں اور پھلوں کو انہوں نے اور بھی کئی قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ اسی نے ایسے باغات پیدا فرمائے ہیں جو چھتریوں پر چڑھائے ہوئے ہیں اور جو چھتریوں پر چڑھائے ہوئے نہیں ہیں، بعض چھوٹے چھوٹے زمین سے لگے ہوئے ہیں، اور پھر اس نے فرمایا کہ اسی نے بھیڑوں بکریوں میں سے نر اور مادہ کو سیاہ اور سفید رنگ میں پیدا کیا، اسی طرح اس نے نر اور مادہ اونٹوں اور گاؤں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس نے ان جانوروں کو اور ان کی اولادوں میں سے کسی کو بھی حرام قرار نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ان سب کو انسانوں کے کھانے کے لیے اور ان کی سواری کے لیے اور اس کے بار برادری کے لیے، ان کے بار برادری کے لیے، ان کے دودھ کے لیے
اور ان کے دیگر فائد کے لیے پیدا کیا ہے کہ لیکن مشرکین نے ان میں سے بعض اقسام کا کھانا اپنے لیے حرام کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کرتے ہوئے یہاں فرمایا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح، ان بھیڑوں اور بکریوں میں سے اللہ تعالیٰ نے دونوں مذکروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مؤنثوں کو، یا ان بچوں کو جو ان مؤنثوں کے پیٹ میں پرورش پاتے ہیں؟ کوئی ایسی بات تو بتاؤ نا جس کی بنیاد علم و یقین پر ہو۔ الغرض تم نے اپنی من گھڑت شریعت کے ذریعے کبھی کسی کو حرام بنا دیا تھا اور کبھی کسی اور کو، کبھی کس کو حرام بنا دیا کبھی کس کو۔ اللہ کہہ رہی فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم۔ اس کے بارے میں حضرت ابی ہریرہ کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عمر بن عامر خزاعی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ سب سے پہلے بتوں کے نام پر چھوڑے گئے جانور یعنی بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ اور حام اسی نے چھوڑے تھے۔ حضرت ایاز بن حمار بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، لیکن شیطانوں نے انہیں بہکا دیا اور ان پر ان چیزوں کو حرام کر دیا جن کو میں نے حلال کیا تھا۔ انہیں حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ ان کو شریک ٹھہرائے، جن کے شریک ہونے کی میں نے ہرگز کوئی سند نازل نہیں کی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بے شمار نعمتیں یاد دلائی، باغات، کھجوریں، انگور، زیتون، انار، کھیتیاں، مویشی وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ لیکن انسان کی عجیب فطرت ہے کہ نعمت ملنے کے بعد وہ نعمت دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یاد دلاتے ہیں کہ جس رب نے یہ نعمتیں پیدا کی ہیں حلال و حرام کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے۔ حلال و حرام کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی خواہشات، رسم و رواج اور یا لوگوں کی باتوں کی بنیاد پر کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دے دے۔ تو نعمتوں کو معمولی نہیں ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم روز کھانا کھاتے، پانی پیتے ہیں، پھل کھاتے، لیکن کتنی بار ان نعمتوں کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے کہ اللہ کا ہم نے کھانا کھایا ہے الحمدللہ؟ ہم نے کہا بھی ہے کہ نہیں؟ ہم نے کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھی ہے کہ نہیں؟ پانی پیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا کتنا شکر ادا کیا ہے۔ سوچئے اگر ایک دن پانی ختم ہو جائے تو زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر نعمت کے پیچھے اللہ کی رحمت کو دیکھیں۔ دوسرے نمبر پر فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں اسراف نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج ہمارے معاشرے میں شادیوں، دعوتوں، تقریبات میں کتنی نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پلیٹ میں جیسے کہ فار ایگزامپل ہم کھانا کھاتے ہیں، شادی میں گئے، پلیٹ میں ہمیں کھانا اتنا ہی ڈالنا چاہیے جتنا ہم کھا لیں۔ کپڑوں، پیسوں اور وقت میں بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ موبائل، سوشل میڈیا پر ضائع ہونے والا وقت بھی ایک قسم کا اسراف ہے۔ تیسری بات کہ دین اپنی مرضی سے نہیں چلے گا۔ مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ جانوروں کو حرام قرار دے رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی۔ آج بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف رسم ہے، تو یہ تو ہمارے خاندان کا طریقہ ہے اس طرح کرنا، لیکن مومن یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا طریقہ ہے۔ چوتھے نمبر پر بات ہے کہ شریعت کے مقابلے میں رسم و رواج کو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر معاشرے کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جیسے کہ وراثت نہ دینا، جہیز کی رسم، شادی بیاہ کی غیر شرعی رسومات۔ یہ رکوع میں سکھاتا ہے کہ حق کا معیار لوگوں کی رائے نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ ذرا سوچئے، ذرا تصور کیجئے، آپ ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں، رنگ برنگے پھل دیکھتے ہیں، خوشبو محسوس کرتے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی، کیا کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یہ سب خود بخود پیدا نہیں ہوا؟ ہر پھل، ہر دانہ، ہر قطرہ پانی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے، لیکن افسوس کہ ہم نعمت کو دیکھتے ہیں لیکن نعمت دینے والے کو ہم بھول جاتے ہیں۔ یہ سورۃ انعام کا یہ رکوع میں سکھاتا ہے کہ نعمتوں پر شکر کریں، اسراف سے بچیں، دین کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنے کی بجائے خود اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بدل جانا چاہیے۔ یاد رکھیے
کہ نعمت کا شکر صرف الحمدللہ کہنا نہیں، بلکہ نعمت کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔